جب تک انسان اپنے عقیدے کو عقل کی منزل سے مضبوط نہ کرے، اس عقیدے کی بنیاد عقل ہے، تبھی فرمایا اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے۔ فروع میں تقلید کیوں واجب ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ نے اصول کو عقل سے مان لیا تو آٹومیٹیکلی فروع میں تقلید کرنی پڑتی ہے۔ کیسے؟ آپ نے ڈاکٹر کو چوائس کرنے میں تحقیق کی، تحقیق کرنا آپ پہ واجب ہے کہ جس ڈاکٹر کو میں دکھا رہا ہوں پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں، ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے۔ یہ پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے کہ فیک ڈگری ہے، اصلی ڈگری ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے نہیں پڑھا، ایگزام دیے کہ نہیں دیے۔ جب آپ نے ساری تحقیق کی، اب ڈاکٹر کو مان لیا، اب اس کی تقلید واجب ہے۔ اب جو نسخہ لکھے گا آپ اس نسخے پہ عمل کریں گے۔ پہلے خدا پر تحقیق کرنی، واقعاً میرا رب ہے۔ جب آپ نے عقل سے تسلیم کر لیا، اب جو رب کہے گا اس کی تقلید واجب ہو جائے گی۔ جب رب کو تسلیم کیا پھر مصطفیٰ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب تحقیق کی واقعاً یہ اللہ کا نبی تھا، اس نے معجزہ لایا، اس نے کتاب لائی، اس نے زحمتیں اٹھائی، سارے قرائن کو دیکھو گے۔ جب مصطفیٰ کو نبی تسلیم کر لیا اب اس کی مصطفیٰ کی تقلید بھی واجب ہو جائے گی۔ اب مصطفیٰ کسی کا ہاتھ بلند کر کے کہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لیکن اگر عقل نہ ہو، بندہ اگر عقل سے کام نہ لے، کل میں نے چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ انسان اگر عقل کا استفادہ نہ کرے، آج ہر مسلمان کو آپ عقل کے ذریعے سے مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں۔ یہی من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب ایک طرف دشمن ہے، ایک طرف سادہ مسلمان ہے۔ سادے مسلمان کو الفاظ کی بحث میں ڈالا جاتا ہے، اور جس کا میں مولا، اس کا مطلب یہ ہے جس کا میں دوست، اس کے علی دوست۔ تو آپ ذرا ان کی عقلوں کو جھوڑیے۔ آپ کہ یہ بتاؤ مصطفیٰ کا لقب کیا ہے؟ رحمتاً للعالمین۔ کن کے لیے رحمت ہے؟ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اس میں کافر بھی شامل ہے، اس میں منافق بھی شامل ہے، اس میں مومن بھی شامل ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ اور اس کی رحمت کی سادہ سی مثال یہ ہے، یہ جب کسی گلی سے گزرتے تھے، کافرہ عورت ان کے سر پہ کچرا پھینکتی تھی۔ اصحاب کہتے تھے یا رسول اللہ راستہ کیوں نہیں بدلتے؟ کہ میں رحمت ہوں، میں راستہ نہیں بدلتا، کسی کی بات مجھے بری نہیں لگتی، بار بار گزرتے تھے، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے، یا رسول اللہ راستہ بدلیے۔ کہ کچرا پھینکنا اس کا کردار ہے، بار بار گلی سے گزرنا یہ میرا کردار ہے۔ ایک دن جیسے گزرے کچرا نہیں آیا، نبی کو یاد آئی کہ پھینکنے والی نے آج کیوں نہیں پھینکا؟ پوچھا کیوں نہیں پھینکا؟ کہ یا رسول اللہ سنا ہے بیمار پڑ گئی ہے۔ تو اچھا تو چلیے اس کی عادت کے لیے چلتے ہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ وہ ظلم پہ ظلم کر رہی ہے لیکن نبی رحم پہ رحم کر رہے ہیں، اپنے کردار سے اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ کا پیغام بھیجو، ہم اس کے گھر میں آنا چاہتے ہیں۔ بوڑھی کو پتہ چلا مصطفیٰ محمد احمد ملنے آ رہے ہیں، اس نے کہا یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے کہ جو روز کچرا پھینکتی تھی مذاق اڑانے آئیں گے۔ ہاں بھائی بوڑھیا تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کا شکر بیمار پڑ گئے، تمہارے اوپر موت آئے، کہ یہ بد دعا دینے آئیں گے اور میری بیماری پہ ہنسنے آئیں گے۔ کہ جیسے رسول خدا اس کے گھر گئے، نبی نے اس پر سلام کیا، پریشان ہو کر کہنے لگی میں تو سمجھ رہی تھی آپ مجھے بد دعا دینے آئیں گے، آپ خوش ہوں گے کہ میں بیمار پڑ گئی ہوں۔ کہ نہیں، تو نے آج کچرا نہیں پھینکا، مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، میں دعا کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے۔ کہا کہ اتنا رحم کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ میں رحمان الرحیم رب کے ماننے والا ہوں۔ کہ اگر آپ کی شخصیت ایسی، ایسا رب اگر آپ کا ہے تو اس رب پر میں بھی ایمان لانا چاہتی ہوں۔ وہ مصطفیٰ جس کو کافر کا بیمار ہونا برداشت نہیں، اتنا رحمت للعالمین، اتنی تکلیفیں دی لیکن کبھی بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہ کیا۔ اب اے مسلمان ذرا اپنی عقل سے سوچ، آخری حج ہے، حج سے واپس آتے ہیں، واپس آتے ہوئے اتنی گرمی ہے کہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی ابا کے دامنوں کو سر پہ ڈال دیتے تھے، پاؤں جلتے تھے تو کبھی ابا کو پاؤں کے نیچے دے دیتے تھے، کبھی اونٹوں کے پالانوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، اتنی شدید گرمی۔ وہ مصطفیٰ جس سے بوڑھیا جو کافر ہے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر دو، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو کہو پیچھے آ جائیں، جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو کہو یہیں پہ باقی رہیں۔ اتنی دھوپ
تاریخ دان کہتے ہیں یہ اس زمانے کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع تھا، اس زمانے کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع تھا۔ کائنات میں اتنا مجمع کسی نے جمع نہیں کیا جتنا مصطفیٰ نے جمع کیا تھا، کیونکہ لوگوں کو بتا کر گئے تھے یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ ہر مسلمان حج پہ جا رہا تھا، بچوں کو جمع کیا، عورتوں کو جمع کیا، بوڑھوں کو جمع کیا، جوانوں کو جمع کیا، اور اتنی گرمی میں جمع کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ تنکا بھی لے کر آؤ، مجھے ممبر بنانا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس گرمی کے میدان میں، اس صحرا میں لکڑیاں کہاں سے لائیں؟ کہ جتنی بھی لکڑی ملتی ہے لے کر آؤ۔ تنکا جمع کیا اور ممبر کو بنایا۔ یا رسول اللہ تنکا کیوں اٹھوا رہے ہیں؟ رسول خدا فرمائیں گے کیونکہ انسان اگر کسی سفر پہ جاتا ہے اور وہ سفر گرمی والا ہو، وہ مشکل والا ہو، اس سفر میں خود بیمار ہو جائے یا ماں بیمار ہو جائے یا بیٹے کا انتقال ہو جائے، جب وہاں پہ آتا ہے 10 سال بھی گزر جاتے ہیں، آپ اس سے پوچھو گے جب کربلا کے سفر پہ گئے تھے، مکے مدینے کے سفر پہ گئے تھے، وہ سفر کیسا گزرا تھا؟ یہ خود کہے گا وہ سفر بڑا سخت تھا، اس پہ ایک برا واقعہ ہوا تھا، گرمی بہت تھی، یا بیٹا مر گیا تھا، یا میں بیمار پڑ گیا تھا۔ تو جس سفر میں سختیاں ہوتی ہیں وہ سفر پوری زندگی انسان کو یاد رہتا ہے۔ نبی نے گرمی میں تنکا اٹھوایا تاکہ جب تک زندہ ہو یہ تنکا یاد ہو، اس تنکے سے میں نے ممبر بنایا تھا۔ وہ رحمت للعالمین لوگوں کو دھوپ میں بیٹھا رہا ہے، اتنی محنت کروا رہا ہے، کس لیے؟ عقل سے پوچھئے کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس کا میں دوست ہوں۔ عقل مانتی ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ کبھی اس کو عقل قبول نہیں کرتی کہ جس صرف دوستی کے بتانے کے لیے یا رسول اللہ مدینے میں جا کر بتاتے کہ علی آپ کے دوست ہیں، علی آپ کے داماد ہیں، علی آپ کے رشتہ دار ہیں، علی آپ کے بھائی ہیں۔ اور سوال کیا کیا؟ الست اولی بانفسکم، سوال کرتے ہیں کہ اے لوگو کیا میں تمہارے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ نفسوں کا، جان کا مالک نہیں ہوں؟ کیا تمہاری اولاد کا مالک نہیں ہوں؟ کیا تمہارے مال کا مالک نہیں ہوں؟ یعنی اگر میں کہوں بیوی کو چھوڑ دو تو کیا چھوڑو گے؟ نہیں۔ اگر میں کہہ دوں مال اللہ کی راہ میں تو دو گے؟ نہیں۔ کیا میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نبی نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہماری جان کے مالک ہو، ہمارے نفسوں کے مالک ہو، ہماری ہر شے کے مالک ہو۔ تو اس وقت فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب اور مسلمان خود سے پوچھے، جس مسلمان کے دل میں محمد کی اتنی محبت کہ اس کی جوتیاں سر پہ رکھے، اتنی محبت کہ اس کے ایک بال کو دیکھنے کے لیے لاہور میں مجمع جمع ہو جائے، پتہ نہیں کہ وہ بال مصطفیٰ کا ہے بھی کہ نہیں، لیکن نسبت ہے کہ بال نبی کا ہے، لیکن اتنا مجمع جمع ہو جاتا ہے، جوتی کی صرف شکل ملتی ہے، جوتیوں کو سر پہ باندھا جاتا ہے، اتنی مصطفیٰ سے محبت پائی جاتی ہے، زلفوں کو بڑا کیا جاتا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، کالی کملی پہنی جاتی ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اماموں کا رنگ سبز کیا جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کے گنبد کا رنگ سبز ہے، اس کی دیواروں کو چوما جاتا ہے، مصطفیٰ اور مدینے کی گلیوں کو میٹھا میٹھا کہا جاتا ہے، یہ سارے عقیدے کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے، محبت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ جب عظمت احترام پہ مسلمان آتا ہے تو نبی کی جوتیوں کو سر پہ رکھتا ہے، اور بے احترامی کا یہ عالم کہ نبی کو اپنا دوست کہے۔ ہاں نبی کیا دوست بن سکتے ہیں؟ وہ تو نبی ہیں، وہ تو رسول ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن ہم شیعہ نبی کو دوست نہیں مانتے، نبی کو مولا مانتے ہیں، نبی کو آقا مانتے ہیں۔ اور یہ بحث بھی چھڑی کہ علی کس کس سے افضل ہے، اور کسی نے کہا کہ علی چوتھے پر ہے، علی کس نمبر پر ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ سارا جواب اس من کنت مولا ہو فہذا علی مولا میں موجود ہے، اور جواب مصطفیٰ نے دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم مصطفیٰ کو کس کس کا مولا مانتا ہے، لیکن میں مصطفیٰ کو آدم کا مولا مانتا ہوں، نوح کا مولا مانتا ہوں، یوسف کا مولا مانتا ہوں، یعقوب کا مولا مانتا ہوں، صالح کا مولا مانتا ہوں۔ بس جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ مصطفیٰ کن کن کے مولا ہیں، کن کن کے آقا ہیں۔ مصطفیٰ انبیاء کے مولا ہیں،
مصطفیٰ اصحاب کے مولا ہیں، مصطفیٰ مسلمانوں کے مولا ہیں، مصطفیٰ ہمارے نفسوں کے مولا ہیں۔ اور فوراً کہا جس کا میں مولا ہوں بس اس کو علی کو بھی اپنا مولا ماننا چاہیے۔ اس وقت سب نے علی کو اپنا مولا مانا۔ اور عجیب مقام غدیر خم ہے یہ۔ میں نے کسی مسلمان سے کہا، میں نے کہا کہ کتنی سال آپ کی ایج ہو گئی؟ کہنے لگے کہ مولانا 50 سال عمر گزر گئی۔ ہمارے استاد تھے، انگلش پڑھاتے تھے کراچی میں، اہل سنت سے تعلق تھا۔ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی؟ کا مولانا 50 سال گزر گئی۔ اچھا، اتفاق سے ان کی جو بیوی تھی وہ شیعہ تھی، خود تو تھے اہل سنت سے تھے، اور کہتے تھے گھر میں بڑی بحث چلتی رہتی ہے۔ میں نے کہا اتنا بتاؤ، 50 سال زندگی گزر گئی، آپ کے مفتی اور مولانا نے 50 سال اپنی مسجدوں میں من کن تو مولا سنایا کیوں نہیں؟ جس کو لاکھوں کا مجمع سنا کرتا تھا تو سوچنے لگا کہ نا واقعی یہ چیزیں آج ہمیں سننے میں آ رہی ہیں۔ یعنی اتنے سالوں کے گیپ کے بعد طارق جمیل جب کہتے ہیں کہ علی کو مولا کہو، اور انہی کا مجمع تعجب سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے گھبرا کیوں گئے ہو؟ یہ نبی نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب ترجمہ چھوڑ دیجئے دوست، کم از کم لفظ مولا تو کہو، وہ تو عربی کا لفظ ہے۔ اب تم دوست کی معنی میں لو یا کسی بھی معنی میں لو، لیکن مولا تو کہو۔ نبی نے کہا کہ من کو تم مصدقہ حدیث، صحیح حدیث جس کو نقل کر رہے، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اتنے صحابیوں سے منقول ہے۔ لیکن 70 سال 50 سال صدیاں گزر گئیں، مسجد میں اس روایت کو نہیں سنایا گیا، کیونکہ سنایا جاتا تو عقلیں کھٹکتی ہیں، پھر روکا کیوں جاتا ہے۔ مکتب اہل بیت تبھی فرماتا یہ مکتب کس کا مکتب ہے؟ عقل کا مکتب ہے۔